یہ ایک طویل بحث ہے کہ اس معاہدے کے نتیجے میں کس کی جیت اور کس کی ہار ہوئی۔ دنیا نے دیکھا کہ امریکہ جس کو اپنی قوت اور اسلحے پہ ناز تھا وہ 19 سال بعد بھی طالبان مجاہدین کو زیر نہیں کر سکا۔ بھارت نہیں چاہتا کہ یہ مفاہمتی عمل پایہ تکمیل تک پہنچے۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ریئل فیس میڈیا اور میں ہوں ڈاکٹر محمد عارف صدیقی۔ افغانستان میں دیر پا امن کے قیام کے لیے نئی کوششوں کا آغاز 2018 میں ہوا۔ اس کے بعد یہ عمل کسی نہ کسی وجہ سے تعطل کا شکار ہوتا رہا، یہاں تک کہ 29 فروری 2020 کو قطر کے دارالحکومت دوحہ میں ایک تاریخ ساز معاہدہ ہوا، جہاں فریقین میں ایک طرف افغانستان کے بوریا نشین طالبان تھے تو دوسری طرف خود کو سپر پاور سمجھنے والی امریکی سرکار۔ یہ ایک طویل بحث ہے کہ اس معاہدے کے نتیجے میں کس کی جیت اور کس کی ہار ہوئی، لیکن دنیا نے دیکھا کہ امریکہ جس کو اپنی قوت اور اسلحے پہ ناز تھا وہ 19 سال بعد بھی طالبان مجاہدین کو زیر نہیں کر سکا، بلکہ خود گھٹنے ٹیکنے پر مجبور ہوا اور اپیل کرنے لگا کہ افغانستان سے بحفاظت نکلنے میں وہ اس کی مدد کریں۔ ناظرین، افغانستان ایک ایسے سنگم پر واقع ہے جہاں ایک طرف اس کی سرحدیں جنوبی ایشیا اور وسطی ایشیا سے ملتی ہیں تو دوسری جانب اس کا رابطہ مشرق وسطیٰ کی ریاستوں سے بنتا ہے۔ پھر اس ملک میں معدنیات اور قدرتی ذخائر کی فراوانی ہے، بڑی طاقتوں کے ساتھ ساتھ ہمسایہ ممالک میں سے ہر ایک کے کم یا زیادہ مفادات اس سے جڑے ہوئے ہیں۔ افغانستان کو سلطنتوں کا قبرستان بھی کہا جاتا ہے۔ اپنی بنجر اور پتھریلی زمین اور مقامی لوگوں کی جنگجوانہ طبیعت کی بدولت کوئی غاصب ملک بھی ادھر مکمل قبضہ نہیں کر سکا۔ تاج برطانیہ جو کسی وقت میں آدھی دنیا پر حکومت کرتا تھا، اس سرزمین پر اپنے پیر جمانے میں ناکام رہا۔ پھر ماضی قریب میں سوویت یونین نے ہزیمت اٹھائی اور ٹکڑے ٹکڑے ہو کر روس بن گیا، اور اب کم و بیش یہی حال امریکہ کے ساتھ بھی ہوا ہے، مگر ان خونریز ادوار اور مسلسل جنگوں کی بدولت افغان قوم امن کو ترس گئی ہے۔ لاکھوں کو مہاجرین کی صورت میں در بدر پھرنا پڑ رہا ہے۔ ناظرین، موجودہ صورتحال میں طالبان اور امریکہ دونوں اس امن معاہدے کو کامیابی سے سر انجام پہنچانے کے خواہاں ہیں۔ امریکی انتظامیہ تو اس وجہ سے کہ نومبر میں ہونے والے امریکی صدارتی انتخابات میں ڈونلڈ ٹرمپ اس کے بلبوتے پر اپنی جیت پکی کرنا چاہتا ہے، جبکہ طالبان کے مد نظر افغانستان میں امن اور سلامتی کا قیام ہے۔ لیکن یہ پورا عمل آسان نہیں ہے۔ آخری امریکی فوجی کے انخلا سے پہلے تک بہت سے سوالات اور خدشات منہ کھولے کھڑے ہیں اور دہشت گردی کے واقعات اس پر متضاد ہیں۔ ہمسایہ ممالک کے مفادات کے باوجود ہر ملک چاہتا ہے کہ افغانستان میں امن کی بحالی ہو، مفاہمتی عمل شروع ہو اور آگے بڑھے، لیکن ایک ملک ایسا ہے جو اس سارے منظرنامے سے نالا ہے اور اس کو سیبوتیج کرنے کے درپا ہے، اور وہ ہے بھارت۔ کہتے ہیں ہندو بنیا کی سرشت کبھی نہیں بدلتی، وہ بغل میں چھڑی رکھتا ہے جبکہ منہ میں رام رام کہتا ہے۔ افغان مفاہمتی عمل کے قضیے میں اس کی حالت بھی کچھ ایسی ہی ہے۔ اس کی کئی وجوہات ہیں جن پر ایک ایک کر کے روشنی ڈالتے ہیں۔ نمبر 1، سب سے بڑھ کر یہ کہ ایک پرامن افغانستان کسی بھی طرح بھارت کے مفاد میں نہیں۔ اگر افغانستان میں امن کی بحالی ہو جاتی ہے تو بھارت اپنے مذموم مقاصد کی تکمیل نہیں کر سکے گا۔ ناظرین، اس کا ثبوت اس بات سے بھی ملتا ہے کہ مئی میں بھارت کے دورے کے موقع پر امریکی نمائندہ خصوصی برائے افغانستان زلمے خلیل زاد نے بھارتی وزیر خارجہ ایس جے شنکر کو واشگاف الفاظ میں کہا ہے کہ وہ افغانستان میں جاری امن مخالف سرگرمیاں ترک کرے۔ اسی طرح قطر میں طالبان کے سیاسی دفتر کے سربراہ اور چیف مذاکرات کار شیر محمد عباس ستاکزئی نے اپنے ایک حالیہ بیان میں اس شرط پر بھارت کے ساتھ مذاکرات کے امکان کا اظہار کیا ہے کہ وہ اپنا رویہ درست کرے، تبھی باہمی گفت و شنید ممکن ہو سکے گی۔ ان کا مزید کہنا ہے کہ ماضی میں بھارت نے افغانستان میں ہمیشہ منفی کردار ادا کیا ہے اور ہر بار غداروں کا ساتھ دیا ہے۔ طالبان کے بھارت سے متعلق خیالات کوئی ڈھکے چھپے نہیں ہیں، لیکن اس نازک وقت میں ان کا اظہار پہلی دفعہ سامنے آیا ہے۔ موجودہ افغان حکومت اور خفیہ ایجنسی NDS بھارت کی راہ کی مدد سے مسلسل اس کوشش میں ہیں کہ امن عمل آگے نہ بڑھ سکے، کیونکہ شورش زدہ افغانستان میں ہی ان کا فائدہ ہے۔ اس مقصد کے لیے وہ طالبان کو ظالم اور متشدد باور کروا رہے ہیں، ناقابل بھروسہ گردان رہے ہیں، تاکہ کسی طرح مفاہمتی عمل تاخیر کا شکار ہوتا رہے اور بھارت کو کھل کھیلنے کا موقع ملتا رہے۔ نمبر 2، بھارت کی افغان حکومت کے ساتھ دوستی اور ہمدردی سراسر پاکستان مخالفت میں ہے، کیونکہ بھارت کی افغان پالیسی کا سارا دار و مدار اس نقطے پر ہے
کہ کس طرح پاکستان کو نقصان پہنچایا جا سکے اور بدامنی اور افراتفری کی فضا پیدا کی جا سکے۔ 2001 میں طالبان حکومت کے خاتمے سے لے کر اب تک بھارت افغانستان میں تقریباً 2 سے 3 ارب ڈالر کی سرمایہ کاری کر چکا ہے۔ یہ سرمایہ کاری کس مقصد کے لیے کی گئی؟ اگر کوئی اس کو سمجھتا ہے کہ اس کے پیش نظر افغان قوم کی فلاح و بہبود تھی تو وہ مکمل دھوکے میں ہے، کیونکہ اول یہ سب پیسہ کابل اور اس کے گرد و نواح میں لگایا گیا جہاں بھارت کو امریکی چھتری دستیاب تھی، جبکہ باقی افغانستان اس کے ثمرات سے محروم رہا۔ دوم، یہ ساری رقم ترقی اور خوشحالی کے کاموں میں خرچ ہونے کی بجائے خفیہ سرگرمیوں میں بھی استعمال ہوتی رہی، جس کے ذریعے بھارت کی کوشش رہی کہ وہ پاکستان کی مغربی سرحد کو انتشار کا شکار رکھے اور بلوچستان کے علیحدگی پسند اور باغی گروپوں کو پیسوں کا لالچ دے کر دہشت گرد کارروائیوں پر ابھارتا رہے۔ اسی لیے بھارت نہیں چاہتا کہ یہ مفاہمتی عمل پائے تکمیل تک پہنچے، کیونکہ اگر ایسا ہوتا ہے تو لازماً طالبان کو امور حکومت میں اکثریتی حصہ ملے گا اور وہ ان شر پسند سرگرمیوں پر بند باندھ دے گا۔ بعض بھارتی تجزیہ کاروں میں، جن میں سابق سیکرٹری خارجہ شیام سرن پیش ہیں، انہوں نے اس عزم کا برملا اظہار کیا ہے کہ وہ نہیں چاہتے کہ کابل حکومت کی مکمل زمام کار افغان طالبان کے ہاتھوں میں آئے۔ نمبر 3، بظاہر یہ بات عجیب تھی کہ طالبان امریکہ مذاکرات کے ضمن میں چین، روس اور ایران سب نے اپنا اپنا کردار ادا کیا، لیکن بھارت بالکل ایک طرف اور بظاہر غیر متعلق رہا۔ بھارتی تجزیہ کار اس کی یہ مضحکہ خیز توجیہ بیان کرتے ہیں کہ چونکہ وہ ابھی تک طالبان کو ایک دہشت گرد اور پاکستانی فوج کی اعلی کار تنظیم سمجھتے ہیں، سو وہ اس سے مذاکرات اور بات چیت کرنا غلط سمجھتے ہیں، حالانکہ اصل وجہ وہی ہے جو میں بیان کر چکا، مگر بعض غیر جانبدار تجزیہ کاروں کے نزدیک اس کی ایک اور وجہ ہے، اور وہ یہ کہ امریکہ نے جان بوجھ کر بھارت کو ان مذاکرات سے دور رکھا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ بھارت اپنی شاطرانہ اور مکارانہ طبیعت کے بسف اس میں کوئی نہ کوئی رخنہ ڈالے گا، اور اس کا یہ خدشہ بالکل درست تھا، کیونکہ موجودہ حالات بھی اس امر کی گواہی دے رہے ہیں کہ بھارت کی ہر ممکن کوشش ہے کہ کسی طرح طالبان اور افغان حکومت کے درمیان ہونے والے مذاکرات تعطل کا شکار رہیں۔ انہی تجزیہ کاروں کا یہ بھی ماننا ہے کہ حالیہ دورہ بھارت میں جہاں زلمے خلیل زاد نے بھارت کو منفی سرگرمیوں سے باز رہنے کا کہا، وہاں اس امر پر بھی زور دیا کہ وہ طالبان کے ساتھ براہ راست مذاکرات کی میز پر آئے، کیونکہ امریکی انتظامیہ بجا طور پر سمجھتی ہے کہ افغان صدر اشرف غنی کے لیتو لال اور تاخیری حربوں کے پیچھے ضرور بھارت کا ہاتھ ہے جو اس عمل کو آگے نہیں بڑھنے دے رہا، کیونکہ بھارت اور اشرف غنی دونوں سمجھتے ہیں مفاہمتی عمل کی کامیابی اور مکمل امریکی انخلا کے بعد دونوں کا افغانستان کی سیاست میں کوئی کردار نہیں رہ جائے گا، باقی سٹیک ہولڈرز ٹیشو پیپر کی طرح انہیں کوڑے دان میں پھینک دیں گے۔ اسی لیے وہ متعلق رہنے اور اپنی اہمیت جتانے کی سر توڑ کوشش کر رہے ہیں۔ نمبر 4، بھارت کی مذموم اور سفاکانہ حرکتیں صرف پاکستان تک محدود نہیں، بلکہ اپنے مطلب اور مفاد کے لیے وہ افغانستان کی سرزمین کو بھی نہیں بخشتا اور معصوم لوگوں کے خون سے ہاتھ رنگ لیتا ہے۔ یاد کریں مئی میں ہونے والی 2 بڑی دہشت گرد کارروائیوں میں کہ جن میں سے ایک حملہ کابل میں اسپتال کی عمارت پر کیا گیا، جس کے نتیجے میں 2 ننھے دودھ پیتے بچوں سمیت 24 افراد شہید ہوئے، تو دوسرے حملے میں ایک جنازے کو نشانہ بنایا گیا جس میں 30 افراد جان کی بازی ہار گئے۔ طالبان نے اس حملے سے فوری طور پر برت کا اعلان کیا، اور اس میں چنبے کی بات نہیں تھی، کیونکہ یہ ناممکن تھا کہ ایک طرف طالبان امن مذاکرات کی بات کریں اور دوسری طرف خود اپنے پاؤں پر کلہاڑی مار کر اس کو سیبوتیج کریں۔ دوسری جانب امریکہ نے بھی اس کا ملبہ طالبان پر ڈالنے کی بجائے داعش کو مورد الزام ٹھہرایا، مگر حیران کن طور پر داعش کی طرف سے بھی کسی نے ذمہ داری قبول نہ کی۔ لیکن اس کے بعد دیکھنے میں آتا ہے کہ افغان صدر اشرف غنی بغیر کسی ثبوت کے افغان سیکیورٹی فورسز کو حکم دیتا ہے کہ وہ طالبان کے خلاف دفاعی حکمت عملی ترک کر کے جارحانہ کارروائی عمل میں لائیں۔ ناظرین، اگر بغور جائزہ لیا جائے تو یہ دونوں ظالمانہ کارروائیاں بھارت اور کٹھ پتلی افغان حکومت کے گٹھ جوڑ سے ممکن ہوئیں۔ دفاعی تجزیہ کاروں کے مطابق بھارت نے سافٹ ٹارگٹس کو دیکھتے ہوئے ان جگہوں کا انتخاب کیا اور اپنے زر خرید غلاموں کے ذریعے ان کو سر انجام دیا۔ انجام دہی کے بعد اشرف غنی انتظامیہ نے تحقیقات میں پڑے بغیر الزام طالبان پر لگا دیا اور فورسز کو ان سے لڑنے کا حکم دے دیا۔ اس پر اگر کوئی یہ کہے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک طرف بھارت افغان حکومت کی برملا حمایت کرتا ہے اور دوسری طرف اسی کے شہریوں کو مارتا ہے، تو یہ ممکن نہیں۔ ناظرین سمجھیے، بھارت اور مودی سرکار کو مسلمانوں کے خون سے کوئی ہمدردی نہیں، اس کی حرمت کا کوئی پاس نہیں، کیونکہ گزشتہ سال اگست 2019 سے جس طرح وہ کشمیر میں اور پورے ہندوستان میں مسلمانوں کا خون بے دریغ بہا رہا ہے، تو وہ اپنے مفاد کے لیے چند افغانیوں کو بھی بے دردی سے قتل کر سکتا ہے۔
اصل مقصد یہی ہے کہ افغانستان بدامنی کی آگ میں جلتا رہے اور اس کا بھیانک دھندا چلتا رہے۔ ناظرین، واضح رہے کہ امریکہ کی جانب سے بھارت کو مفاہمتی عمل کا حصہ بننے کی دعوت دیے جانے پر پاکستان خوش اور مطمئن نہیں۔ ایک بڑے سرکاری عہدیدار کے مطابق یہ وقت مناسب نہیں تھا کہ بھارت کو مذاکرات میں شمولیت کی دعوت دی جاتی۔ اصل ضرورت اس بات کی تھی کہ درپیش مسئلے کو پہلے خوش اسلوبی سے حل کیا جاتا۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ اس وقت ضروری تھا کہ اس امر پر غور کیا جائے کہ افغان امن عمل کو کیسے آگے بڑھایا جائے۔ اس میں بھارت کا کردار ایک ثانوی یا غیر اہم پہلو ہے۔ پاکستان کے کردار کو جہاں چین، روس اور دیگر ممالک نے سراہا ہے، وہاں اب امریکہ بھی تعریف کرنے پر مجبور ہوا ہے۔ زلمے خلیل زاد نے اپنے حالیہ دورے میں پاکستانی کردار کی تعریف کی تھی، کیونکہ امریکہ اس حقیقت سے بخوبی واقف تھا کہ پاکستان کے شامل ہوئے بغیر افغان طالبان کو مذاکرات کی میز پر لانا ناممکن تھا۔ یہ پاکستان کا ہی پرجوش کردار تھا کہ جس کے سبب طالبان راضی ہوئے اور مذاکرات کا آغاز ہوا۔ دوسری جانب بھارت کی چالوں اور مکاریوں کے برخلاف پاکستان نے پرامن افغانستان کے لیے کی جانے والی ہر کوشش کا خیر مقدم کیا ہے اور اس کے پیچھے کھڑا ہوا ہے، کیونکہ جہاں ایک طرف پرامن افغانستان سے افغانی دہائیوں کے بعد سکھ کا سانس لے سکیں گے، وہیں اس کا مثبت اثر پاکستان پر بھی پڑے گا، کیونکہ اسی صورت میں پاکستان کی مغربی سرحد بھی محفوظ اور مامون ہو جائے گی اور دشمن کے خطرے کے پیش نظر مشرق و مغرب میں بٹنے کی بجائے صرف ازلی دشمن بھارت کی طرف توجہ مرکوز رہے گی۔ ناظرین، بہتری کی دعا کے ساتھ اللہ حافظ۔